ہر انسان جانتا ہے. جو ایگنوسٹکس بھی ہیں وہ بھی غفلت کی وجہ سے انکار کرتے ہیں. دل کے اندر ڈیپ ڈاؤن یہ انفارمیشن موجود ہے. تو اللہ نے یہاں یا حسرتن علی العباد کہہ کے یہ پوائنٹ مینشن کر دیا. ہر انسان کی فطرت میں اللہ کا عبد بننے کا پوٹینشیل ہے. اب امتحان کس چیز کا ہے؟ جب ہر ایک میں پوٹینشیل ہے تو پھر امتحان کس چیز کا ہے؟ اس پوٹینشیل کو اپنی ول پاور سے ایکٹیویٹ کرنے کا. یہ امتحان ہے. سارے انسان اللہ نے تو برابر پیدا کیے تھے, سب کو برابر کی ایکنالجمنٹ دی تھی. تو اگر آج کوئی یہ مسلمان کہتا ہے کہ کافر کیوں جائے گا جہنم میں, بیکاز کافر نے اپنی انٹرنل فطرہ کو ایکٹیویٹ نہیں کیا, اس نے اس کو وحی کا فیول نہیں دیا. وحی کا فیول دیتا تو وہ جو پائلٹ فلیم تھا وہ ایک روشن چراغ بن جاتا جو دل کے اندر اللہ نے معرفت کا رکھا تھا. لیکن انسان اس کی پرواہ نہیں کرتے, تو اللہ نے ایسے لوگوں کی ریالٹی کے اوپر جو ہے حسرت کا اظہار کیا ہے. اور انسان کی فلسفی یاد رکھیے, یہ ہر انسان کی فلسفی ہے, چاہے وہ کتنا ہی بڑا جو ہے وہ فریڈم ورشپر کیوں نہ ہو, کہ میں تو بالکل آزاد رہنے والا ہوں. ہر انسان, دس از اے جنرل فلسفی آف ہیومن بینگ, ہر انسان کسی نہ کسی چیز کا غلام ہوتا ہے. ہر انسان وداؤٹ ایکسیپشن. یا آپ فیشن کے غلام ہوں گے, یا آپ دوستوں کے غلام ہوں گے, یا آپ کریئر کے غلام ہوں گے, یا آپ اپنی ڈگری کے غلام ہوں گے, یا آپ اپنی جاب کے غلام ہوں گے, یا آپ اپنے بزنس کے غلام ہوں گے. ہر انسان وداؤٹ ایکسیپشن کسی نہ کسی چیز کا غلام ہوتا ہے. آپ جا کے پڑھیے, جرمن جتنے بھی آپ کو اینتھروپولوجسٹ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم انسانوں کو معاشرے میں سلیوری کے اندر پھینک دیا جاتا ہے وداؤٹ اینی چوائس. اور جو معاشرہ کہتا ہے, پھر معاشرہ ہمارے ساتھ سائمن سیز کھیلتا ہے. معاشرہ کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں, معاشرہ کہتا ہے بیٹھ جاؤ تو ہم بیٹھ جاتے ہیں. سیم از دا کیس ود دا فیشن. فیشن کہتا ہے سلیوز غائب تو سلیوز غائب ہو جاتی ہیں. فیشن کہتا ہے شلوار ٹراؤزر بن جائے تو ٹراؤزر بن جاتے ہیں. فیشن کہتا ہے ٹراؤزر لیگنز بن جائیں تو وہ لیگنز بن جاتے ہیں. وہ لیگنز ٹائٹ بن جائیں تو ٹائٹس بن جاتے ہیں. میں سیریسلی بتا رہی ہوں, آج سے 10 سال پہلے, 10 سال تو کچھ عرصہ بھی نہیں ہے, آج سے 10 سال پہلے میں امیجن نہیں کر سکتی تھی کہ مرد سکنی جینز پہنے. آپ لوگ کر سکتے تھے امیجن؟ میں اپنے ہسبینڈ کو 15 سال پہلے سکنی جینز کے اندر, خیر اب بھی نہیں پہنتے بیچارے, 15 سال پہلے میں ان کو سکنی جینز میں امیجن نہیں کر سکتی ہوں. آپ اس وقت اپنے شوہر کو, اپنے بیٹے کو, اپنے بھائی کو سکنی جینز لا کے دیتی ہیں تو وہ دکھاتی مجھے کیا وہ پہنتے کہ نہیں پہنتے. اچھا خاصا جینز کی بھی پینٹس کی طرح کے شیپ ہوتے تھے, ہوتا تھا ٹائٹ, لیکن اتنا ٹائٹ نہیں ہوتا تھا. وہ عورتیں تو پہنتی ہیں, وہ تو ایک الگ کہانی بیچاری, اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں ہوتا. میری بیٹی کہتی ہے سچا لوزرز, ہم لوزر ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی بات. کیوں نہیں سمجھ آتی ہمیں بات؟ حقیقت ہے. جس چیز کو چھپانے کا کہا اسی کو ایکسپوز کرتے ہیں, جس چیز کو ڈھانپنے کا کہا ہے ہم ڈیفائنس میں ہیں. کیا ہم شریعت کا مذاق نہیں اڑاتے؟ مرد سکنی جینز مرد بھی نہیں پہن سکتے ہیں, سطر تو ان کا بھی ہے, ان کو بھی سطر اپنا کور کرنا ہے, نیول ٹو نی تو ان کو بھی کور کرنا ہے. لوز پینٹس پہنے اگر پہننی ہے تو, سکنی جینز کی گنجائش تو ان کے لیے بھی نہیں ہے. لیکن فیشن ہے نا, جب فیشن کہتا ہے ہم مانتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں. آپ امیجن کر سکتی ہیں اپنی نانی کو آف شولڈر شرٹ پہنے ہوئے؟ میں تو اپنی ماں کو امیجن نہیں کر سکتی, نانی تو دور کی بات ہے. امیجن تو کریں آپ ذرا. آج سے 15 سال پہلے, 15 سال بھی بہت بڑا عرصہ ہے, 10 سال پہلے نانی یا آپ کی اماں آف شولڈر شرٹ پہنتی, کیسا لگتا؟ آپ کے اپنے بچے نانی کو دیکھ دیکھ کے جو ہے پتہ نہیں کون کون سی باتیں کرتے ہیں, نانی آپ کو کیا ہو گیا. بچے سچے ہوتے ہیں نا, نانی اس کو اوپر کریں, بچوں میں فطرت سلامت ہوتی ہے. لیکن آج ہم پہن رہے ہیں اس لیے کہ ہم فیشن کے غلام ہیں. فیشن کرنے کو اسلام نے منع نہیں کیا, بٹ اگین ود ان دا باؤنڈری آف شریعہ. اس سے باہر مت نکلیں. اس سے باہر نکلیں گے تو پھر اپنے آپ کو انسانوں کا غلام بنائیں گے یا بہت ہی کمزور چیز کا غلام بنائیں گے. کیا ہم انسان دوستوں کے غلام ہوتے ہیں؟ ہمارے بچے دوستوں کے غلام ہوتے ہیں. جو دوست کا انٹرسٹ ہے وہی میرا انٹرسٹ بن جائے گا. جہاں دوست ہینگ آؤٹ کرنا پسند کرتے ہیں مجھے بھی وہیں جا کے ہینگ آؤٹ کرنا ہے. آپ لاکھ کہتی رہیں بیٹا گھر پر بلا لو دوستوں کو, نہیں ہمیں تو اوشن مال یا ڈولمن مال جانا ہے ہینگ آؤٹ کرنے کے لیے, اس لیے کہ سب فرینڈز وہیں جاتے ہیں. جو فرینڈز کا ایکسنٹ ہوتا ہے وہی آپ کے بچے کا ایکسنٹ بن جاتا ہے. جس انداز میں آپ کے بچے کے فرینڈز بولتے ہیں, آپ کو پتا ہے نا آج کل کی زبان میں تو جس طرح سے 4 لیٹر ورڈ استعمال کیا جاتا ہے, میں تو یہاں مائک پہ بول بھی نہیں سکتی 4 لیٹر ورڈ.
سب بچے بولنے لگ جاتے ہیں, اماں کے سامنے نہیں بولتے. آپ کبھی آبزرو کیجئے اپنے بچوں کو ان کے فرینڈس کے سامنے بولتے ہوئے, اور کبھی آبزرو کیجئے ان کو آپ کے سامنے بولتے. آپ کے سامنے تو آدھے سے زیادہ ولی اللہ ہیں, اس لیے اپنی اماں کو جانتے ہیں نا. اماں پکڑ کے بند کر دیں گی کمرے میں 2 دن کے لیے, گراؤنڈ, باہر نہیں آ سکتے تم, گراؤنڈیڈ ہو تم. یہ ہوتا ہے انسان اگر اللہ کا غلام نہیں بنے گا تو وہ اللہ سے نیچے جتنا کچھ بھی ہے بلکہ اپنے سے بھی کمزور چیز کا غلام بنے گا. مال کا غلام ہوتا ہے انسان, فیشن کا غلام ہوتا ہے, دوستوں کا غلام ہوتا ہے, معاشرے کا غلام ہوتا ہے. جو چیز معاشرے میں ایکسیپٹیبل ہوتی ہے ہم اسی پر زندگیاں گزارتے ہیں. جو ان ایکسیپٹیبل ہے ہم اس پر آنا کیوں نہیں چاہتے؟ بیکاز ہم معاشرے کے غلام ہیں. معاشرے میں ہم پھر بلینڈ ان کیسے کریں گے؟ یہ ایکسیپٹیبلٹی. اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہم اسلام کو تھوڑی مان سکتے ہیں یا ہم شریعت کو تھوڑی مان سکتے ہیں. وی آر فری ٹو لیو, جیسے چاہو جیو. اف یو فیل اٹ ہیو اٹ, اف یو ہیو اٹ فلانٹ اٹ. یہ نعرے ہمیں دیے گئے ہیں, اور اس کے بعد یہ نعرے دینے کے بعد, یہ سلوگنز دینے کے بعد یہ کہا جاتا ہے یو آر فری ٹو موو, یو آر فری ٹو لیو. جسٹ بیکاز یو کین ڈیسائڈ اینڈ چوز بٹوین یور آئی فون اور گلیکسی فون اینڈ یو ہیو آڈیسٹی ٹو سے دیٹ یو آر فری. کوئی فری نہیں ہے اس دنیا کے اندر. ہم سب ذہنی غلام ہیں, مینٹل سلیوری کا شکار لوگ ہیں ہم سب کے سب. اگر ہم نے اپنے آپ کو اللہ کا غلام نہ بنایا تو ہم بہت کم تر چیزوں کے غلام ہوں گے. پیسے کے غلام انسان کیسے آرام سے بن جاتے ہیں ہم سب جانتے ہیں. آپ نے وہ شعر سنا ہے, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک اللہ کے غلام بن جائیں, آپ یہ سارے شیکلز توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ نے کئی دفعہ عورتوں کو سنا ہوگا, جتنی بھی خواتین پاؤں میں بلسٹرز کے باوجود ہائی ہیلز پہنتی ہیں, 9 to 5 جاب کرنے والے, ملٹی نیشنلز کے اندر جاب کرنے والی خواتین, جہاں پر اب تھوڑا سا کچھ بہتری آنا شروع ہوئی کہ اب لوگوں نے کہا کہ نہیں ہماری اپنی انڈیویجویلٹی ہے. بٹ اٹس اے ویری کامن فینومینا جو کہ آپ کو اکراس دا کلچرز, اکراس دا کنٹریز, اکراس دا ورلڈ نظر آتا تھا. کہ ایک ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ جو سیکرٹری, پرسنل سیکرٹری ہوگی, اس کا ایک سیٹ اپ ہوگا, اس کا ایک گیٹ اپ ہوگا, وہ ہیلز کے بغیر نظر نہیں آئے گی. اور جب اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ ہیلز پہنے ہوئے ہیں اور آپ کے پاؤں کے اندر بلسٹرز پڑے ہوئے ہیں, پہلے تو اس نے کہا آئی فیل کمفرٹیبل ان دیز ہیلز. اس نے کہا آپ کے پاؤں میں تو چھالے پڑے ہوئے ہیں. دین شی سیڈ بیکاز پیپل تھنک آئی لک نائس ان دیم. اور پھر ہم کہتے ہیں ہم آزاد ہیں, ہم میں لبریشن ہے. اسلام جو کانسیپٹ لبریشن کا دیتا ہے, جو حریت کا کانسیپٹ اسلام دیتا ہے, وہ دنیا کا کوئی طریقہ کار, کوئی میتھڈالوجی, کوئی پالیسی, کوئی مذہب نہیں دے سکتا. ایک اللہ کے غلام بن جائیں, آپ سب سے آزاد ہو جائیں گے. لوگوں کی نظریں آپ نہیں دیکھیں گے, لوگوں کے رویوں کو آپ نہیں دیکھیں گے. آپ کو اصل آزادی محسوس ہوگی, اصل لبریشن محسوس ہوگی. اور جو اللہ کا غلام نہیں ہوتا اس پر ترس کھانا چاہیے, آپ کو ہمدردی ہونی چاہیے اس کو, آپ کو اس سے, تاکہ آپ اس کو سیدھے راستے پر لا کر کامیاب عبد بنا سکیں. یہی حسرت آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے جب اللہ نے کہا یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. واٹ اے ٹریجڈی. اللہ نے اس تباہ ہونے والی قوم کو ٹریجڈی کہا ہے. حسرہ عربی زبان میں کہتے ہیں ہی شدت ندم و حزن و تحسر. غم کے ساتھ کسی چیز کو ٹریجڈی مینشن کرنا, بہت ہی زیادہ دکھ کے ساتھ کسی چیز کو ٹریجڈی مینشن کرنا, بہت حسرت کے ساتھ کسی چیز کو ٹریجڈی مینشن کرنا. ڈیپ سیڈنس آپ کو ان الفاظ کے اندر مل رہی ہے کہ اللہ نے ان کو جنت کمانے کا, اللہ کی رضا کمانے کا موقع دیا تھا 3 رسولوں کے ذریعے, مگر انہوں نے الٹا اپنی قوم کو تھریٹن کیا, اپنے رسولوں کو تھریٹن کیا اور اپنی اپرچونٹی کو لوز کر دیا. آپ دیکھیں یہاں جو آیت ختم ہوئی ہے الا کانوا بہ یستہزئون. اللہ نے یہ نہیں کہا وہ ظالم تھے, وہ کافر تھے, وہ نافرمان تھے اس لیے کہ انہوں نے اپنے رسولوں کو ٹارچر کرنے کی دھمکی دی تھی. اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا یستہزئون, مذاق اڑاتے تھے, رسولوں کا مذاق کیا کرتے تھے. یہ مذاق سے کیا مینشن کرنا یہاں مقصود ہے, تاکہ وہ قریش یا آنے والے تمام لوگ جو اللہ کے دیے ہوئی دین اور شریعت اور وحی کا مذاق اڑائیں گے وہ سن لیں گمراہی کی ابتدا مذاق اڑانے سے ہوتی ہے. پہلے انسان چیزوں کو لائٹلی لیتا ہے, لائٹ موڈ میں فرشتوں پر جوکس بن رہے ہیں, حوروں پر جوکس بن رہے ہیں, جنت اور جہنم پر جوکس بن رہے ہیں. ہم جہنم میں اپنے ساتھ جو ہے وہ پیل کا ایئر کنڈیشنر لے کر جائیں گے. دیز آر دا جوکس. ہم جہنم میں
تمہیں ڈھونڈ لیں گے, پھر ہم اکٹھے ہینگ آؤٹ کریں گے. گمراہی کی جو بگننگ ہے وہ مذاق سے ہوتی ہے. دین کو لائٹ موڈ میں لینا یہ گمراہی کا پہلا سٹیپ ہے, بھٹکنے کا پہلا سٹیپ ہے. یاد رکھیں اللہ نے قرآن میں بڑی قوموں کا ذکر کیا جو غافل تھیں, جو جاہل تھیں, یا بڑے لوگ تھے جو غافل تھے اور جاہل تھے. اللہ غافلین کو بھی ہدایت دے سکتا ہے, اللہ جاہلین کو بھی ہدایت دے سکتا ہے, اللہ ظالمین کو بھی ہدایت دے سکتا ہے, اللہ مستہزئین کو ہدایت نہیں دیتا. مذاق اڑانے والوں کو ہدایت نہیں ملتی. یہ اللہ کا اصول ہے, آپ پڑھ لیں سارے آپ کے اسلامک اکیڈیمیا کے اندر. دس از دا رول اینڈ دا پرنسپل. دین کا مذاق اڑانے والوں کو ہدایت نہیں ملا کرتی, یہ اللہ کا اصول ہے. تیسری چیز اسکالرس کہتے ہیں یہاں مذاق مینشن کرنے سے کیا مقصود ہے, وہ کہتے ہیں جب قومیں رسولوں کا اور وحی کا مذاق اڑانا شروع کر دیں تو ان کا ڈسٹرکشن کلاک آن ہو جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں کیا اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ہم ایکسٹریمز پر چلتے ہیں نا, بہت ایکسٹریمز پر. ایک ایکسٹریم پر ہم سے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, ایک یہ ایکسٹریم ہے. اور ایک ایکسٹریم ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم حدیثوں کو اتنا بلٹل کر دیں کہ صحیح حدیث کو بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ہمارے ہاں ہے کہ خود مسلمان کہتے ہیں کہ کیوں اللہ کے رسول نے اتنی زیادہ شادیاں کی. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. جن اورینٹلسٹ نے یہ جملے بولے, مسلمانوں کے منہ سے وہ جملے نکلتے ہیں, نعوذ باللہ, منہ سے نکالتے ہوئے بھی خوف آتا ہے. اورینٹلسٹ کیا کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ اللہ کے رسول نعوذ باللہ پیڈوفیلیا کا شکار تھے. اس لیے کہ حضرت عائشہ سے جب انہوں نے نکاح کیا تھا, شی واز جسٹ 9. اور مسلمانوں کی زبانیں یہ بولنے لگ جائیں, جرت اور ہمت تو دیکھیں. اور اس کے بعد مسکرا رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں کہ شاید رسول اللہ کی نعوذ باللہ سیکشول ارج بہت زیادہ تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور جب قومیں مذاق کا راستہ اختیار کر لیتی ہیں ان کا ڈسٹرکشن کلاک آن ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. اور یہی چیز یہاں مینشن کی گئی ہے. یعنی یوں سمجھیں اسلام کا اسلامی سزاؤں کا مذاق اڑانا اسی کیٹیگری میں آئے گا, ایگزیکٹلی اسی کیٹیگری میں آئے گا. اسلامی سزاؤں کا مذاق اڑانا اسی کیٹیگری میں آئے گا. اور آج ہم دیکھ لیں ہمارے انسانیت پرست NGOs کیسے آرام سے ہم اسلام کی سزاؤں کے خلاف بولتے جاتے ہیں اور ہنستے رہتے ہیں, ان کے خلاف بول رہے ہیں. اب رجم کی سزا ہوگی 2018 میں, اب کیپٹل پنشمنٹ ہوگی, اب جان کے بدلے جان لیا جائے گا, اور مذاق میں بات ہو رہی ہے. قرآن کے الفاظ ہیں کان کے بدلے کان, ناک کے بدلے ناک, جان کے بدلے جان. اور ٹاک شو میں بیٹھ کر آپ مذاق بنا لیں اس بات کا اور اوپر سے ہنسیں, تو آپ اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دے رہے تو کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا عذاب انڈیویجول آ سکتا ہے, یاد رکھیں. قوم کے طور پر پوری قوم وائپ آؤٹ نہیں ہوگی, وہ نہیں ہوگا اب, لیکن انڈیویجول عذاب آ سکتے ہیں. آگے فرمایا آیت نمبر 31 میں, الم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون. کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے کتنی قومیں ان سے پہلے تباہ کر دیں؟ انہم الیہم لا یرجعون, اور ان میں سے کوئی بھی ان کی طرف نہیں پلٹنے والا. ہم جانتے ہیں کہ نہ صرف اللہ نے تاریخ میں مثالیں رکھی ہیں کہ اللہ نے قومیں تباہ کی. قرون قرن کی جمع ہے. قرن کسی بستی کے لیے, کسی قوم کے لیے آتا ہے. اللہ نے صرف قومیں تباہ نہیں کی, اللہ نے انڈیویجولز کو بھی تباہ کیا ہے. اللہ کا عذاب انڈیویجولز پر بھی آیا اور قرآن نے اس کو مینشن کیا ہے. اور قرآن میں پرومیننٹ ایگزامپل انڈیویجول کو عذاب دینے کی کیا ہے؟ شاباش, قارون کی ہے. قارون کو اللہ تعالیٰ نے انڈیویجولی لٹرلی وہ عذاب دیا جو سورہ قصص میں آیات آتی ہیں. اس کی کمی, اس کی کمزوری, اس کے گناہوں کو مینشن کیا گیا اور وہی الفاظ استعمال کیے گئے کہ اللہ قوموں کو تباہ کر دیتا ہے, حالانکہ اللہ نے ایک انڈیویجول کو تباہ کیا تھا. تو قارون کی مثال آپ کو قرآن میں ملتی ہے, اس لیے کہ قارون کس طرح دولت کماتا تھا. سورہ قصص کی آیت نمبر 76 میں آتا ہے, فَبَغَا عَلَيْهِمْ, اس نے اپنی قوم کے ساتھ بغاوت کی تھی. قارون اصل میں تھا بنی اسرائیل میں سے, اور بنی اسرائیل فرعونیوں کی غلام قوم تھی. ہوتا یہ ہے کہ جب حکمران غلام بناتے ہیں
تو ان کو اپنی ان غلام قوموں کے اندر جاسوسی بھی کروانی ہوتی ہے کہ کہیں ان میں آپس میں ریبیلین تو نہیں جمع ہو رہا, کہیں یہ ہمارے خلاف کوئی یونین تو نہیں بنا رہے, کہیں یہ ہمارے خلاف کھڑے تو نہیں ہو جائیں گے. تو جب بھی حکمران, ہمیشہ سے یہ اصول رہا تاریخ کا, جب بھی حکمران کوئی غلام قوم اپنے ساتھ رکھتے تھے تو وہ اس غلام قوم کے اندر جاسوس چھوڑا کرتے تھے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ غلام قوم جو ہے کہیں ہمارے خلاف کسی موومنٹ میں تو نہیں انوالو ہو رہی. بنی اسرائیلیوں میں ہی ایک شخص قارون تھا, فبغا علیہم, تو بغاوت کی اس نے ان کے خلاف. کس کے خلاف بغاوت کی؟ اپنی قوم کے خلاف, بنی اسرائیل کے خلاف اس نے بغاوت کی تھی. تھا بنی اسرائیلیوں میں سے, تھا غلام قوم میں سے, لیکن فرعونیوں کا, جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ان کی بہترین نظر کا وہ ہو چکا تھا, اس کو بڑی منسٹری مل چکی تھی, پوزیشن مل چکی تھی. یہ بنی اسرائیلیوں کی خبریں فرعونیوں تک پہنچایا کرتا تھا, اور جب یہ پہنچاتا تھا تو بدلے میں اس کو کیا ملتا تھا؟ مال ملتے تھے, پوزیشن ملی ہوئی تھی. کہا جاتا ہے جس علاقے میں رہتا تھا, علاقہ تو بنی اسرائیلیوں کا ہی تھا نا, غلام قوم کے علاقے میں رہتا تھا, وہ غلام قوم جن کے پاس ہارڈلی کھانے کو کھانا ہوتا تھا اور پہننے کو کپڑا ہوتا تھا, اس غلام قوم, اس فقیر قوم کے محلے میں, علاقے میں اس کا محل موجود تھا. اور خالی محل موجود نہیں تھا, قارون کے خزانوں کی تفصیل آپ سورہ قصص میں پڑھتی ہیں. اس کے خزانے اونٹوں پر قافلے کی شکل میں ٹریول نہیں کرتے تھے, خزانوں کی چابیاں صندوقوں کے اندر, باکسز کے اندر, اونٹوں کے اوپر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو مینشن کیا ہے ایز این انڈیویجول, جس کو اللہ نے سزا دی. سورہ قصص کی آیت نمبر 79 میں آتا ہے, فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. ہمیشہ سے لوگ ایسے رہے ہیں نا جو دنیاوی وجاہت کو دیکھ کر بڑے امپریس ہوتے ہیں. تو بنی اسرائیلیوں میں ایسے لوگ تھے جو اس کی وجاہت کو دیکھ کر, اس کی پوزیشن کو دیکھ کر بڑا امپریس ہوتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہمیں ایسا مال کیوں نہیں دیا گیا. اسی سورہ قصص میں آگے کی آیات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو تباہ نہیں کیا کیا, اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اس کو کیسی سزا دی گئی تھی کہ اس کو زمین میں اس کے تکبر کی وجہ سے, ارتھکویک کی وجہ سے دھسا دیا گیا تھا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قیامت تک زمین کے اندر دھستا چلا جائے گا. کہاں ایک طرف قوم کا تباہ ہونا اور کہاں ایک طرف انڈیویجول کا تباہ ہونا. اصل میں تو قریش کو جگایا گیا ہے کہ کہیں یہ نہ سمجھنا یہ سن کر مسلمانوں سے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد, کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہیں, اب قریش کے اوپر انڈیویجول عذاب, اب قریش کے اوپر کلیکٹیو عذاب نہیں آئیں گے. کہیں کسی خوش فہمی کا شکار مت رہنا, انڈیویجول عذاب ابھی بھی آئیں گے. اور آج کے مسلمان بھی سن لیں, انڈیویجول سزائیں آج بھی آ سکتی ہیں اور آتی ہیں. کہاں کسی پوری قوم کی نافرمانی کی وجہ سے اس کو ایک سکیل میں رکھنا اور دوسری طرف ایک شخص کو اس کی نافرمانی کے ساتھ سکیل میں رکھنا اور دونوں کو برابر کنسیڈر کرنا. کیوں؟ تکبر اتنی بری چیز ہے. اس کا تکبر اس کو پوری قوم کے برابر کی گناہ کی انٹینسٹی کا شکار کر گیا قارون کو. اور یہی تکبر آپ کو قریش کی قوم میں نظر آتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر وارن کر دیا, ان کو مینشن کر دیا, اولم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون, کیا انہوں نے غور سے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کتنی ہی قومیں اس سے پہلے ہلاک کر دیں, انہم الیہم لا یرجعون, اب تباہ شدہ قومیں جو ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے. یعنی جو تاریخ سے سبق نہ لے, سن کر سبق نہ لے, اس کا ساتھ کیا معاملہ ہے, کون سی صد اس کے سامنے موجود ہے. وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا, یہ قریش تھے جو اپنی تاریخ سے سبق نہیں لے رہے تھے. اسی بات کو یہاں پر اس انداز میں آپ کو یہاں آیت نمبر 9 والی بات کو یہاں اس انداز میں لایا گیا ہے. انہم الیہم لا یرجعون کی ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی کی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن میں بڑا تکبر تھا, اپنے قبیلے کے نام پر, اپنے قبیلے کی پوزیشن پر بڑا ناز ہوتا تھا کہ ہم تو فلاں ہیں. جیسے لوگ آج لوگ نہیں کہتے ہیں جب وہ رشتوں کے لیے جاتے ہیں, پروپوزلز کے لیے, بھئی ہم تو سندھی, ہم سندھیوں میں شادی کریں گے. بھئی ہم تو اردو سپیکنگ ہیں, ہم اردو سپیکنگ میں شادی کریں گے. بھئی ہم تو پٹھان ہیں, ہم تو پٹھانوں میں شادی کریں گے.
یہ جو مزاج ہے ٹرائبل آئیڈینٹی پر فخر. یاد رکھیے ٹرائبل آئیڈینٹی منع نہیں ہے. آپ رشتے کے لیے جاتی ہیں, پرپوزل کے لیے جاتی ہیں, آپ اپنے بیٹے کے لیے ڈھونڈ رہی ہیں اور آپ لڑکی کی والدہ سے پوچھتی ہیں کہ آپ کی کاسٹ کیا ہے. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, پوچھا جا سکتا ہے, لیکن پوچھنے کی حد تک تو بات ہو. اب پوچھنے کے بعد اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا اور ان کو گھٹیا سمجھنا, اس کی کہیں گنجائش نہیں ہے. یہ تو امت کو پھاڑنے والی بات ہے. اور ہم دیکھ لیں کہ ہم امت کو پھاڑنے والی باتیں آج کل کتنی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم برادری سے باہر نکاح نہیں کرتے. کون سی برادری؟ وہ برادری جس کو اللہ نے صرف آپ کے لیے آئیڈینٹیفیکیشن مارک بنایا تھا, آپ نے اس کو فخر کا ذریعہ بنا لیا, تو پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا بانڈ کہاں ہے؟ کہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات؟ اس چیز کو توڑیے اپنے معاشرے سے. ایک یہ بھی ہماری غلامی ہے. جب ہم بیٹے اور بیٹیوں کی رشتے اور شادیاں کرتے ہیں تو ہم اتنا زیادہ دنیا پرست ہو جاتے ہیں. بیٹی اور بیٹے کے نکاح کے لیے جس طرح سے پرپوزل تلاش کیا جاتا ہے وہ ہماری دنیا دار ہونے کی علامت ہے. واضح نظر آتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم کلفٹن میں رہتے ہیں تو ہم گلشن سے بہو کیوں لائیں؟ کیوں گلشن میں انسان نہیں رہتے؟ ایسے سب چھپ کر کے مجھے دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے کوئی بہت ہی پہلی دفعہ ایسی بات کی. بعض ماں یہاں تک کہتی ہیں ہمارے بیٹے نے کیمبرج یونیورسٹی سے پڑھا ہے تو ہم کراچی یونیورسٹی کی بہو کیسے لے آئیں؟ پھر ہم کہتے ہیں ہم دنیا پرست نہیں ہیں. ہم دنیا پرست ہیں. ہم کہتے ہیں ان کا مینٹل میچ نہیں ہوگا. اگر دونوں میں خدا خوفی ہوگی کیسے ہو سکتا ہے مینٹل میچ نہ ہو جائے؟ اگر دونوں میں خشیت رب ہوگی, اگر عورت میں بیوی بننے کے بعد شوہر کے لیے عزت اور مقام ہوگا اور مرد میں شوہر بننے کے بعد قوام کی ذمہ داری اخلاق کے ساتھ بیوی کی عزت کرنا اور اس کی ذمہ داریاں پورا کرنا ہوگا, کیسے ہو سکتا ہے مینٹل میچ نہ ہو جائے؟ یہ ہمارے اپنے دلوں کی کمزوریاں, ایمان کی کمزوریاں اور دنیا کی محبت ہے. یہ ہماری واہن کی بیماری ہے. آپ دیکھیں کتنی بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں. اتنی بچیاں کیا دور کی بات ہے, مائیں اپنے بیٹوں کی شادیاں نہیں کرتی. 32 سال 33 سال کے ہو جاتے ہیں, بعض دفعہ 35 سال کے ہو جاتے ہیں. جوان مرد ہے وہ پورا 35 سال کا 33 سال کا, اور آپ نے اس کا اب تک نکاح نہیں کیا, اور آپ پوچھیں تو کہتی ہیں کوئی سوٹیبل میچ نہیں ملا. کیا دنیا میں عورتوں کی لڑکیوں کی کمی ہے؟ کمی تو خیر نہیں ہے. ہمارے اپنے مزاجوں کی تنگی ہے کہ ہمیں اپنی ناک کے نیچے بچیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں. اور صرف لڑکے والی ماؤں کا دماغ خراب نہیں ہے. آئی کین سے دس, دماغ خراب نہیں ہے بیکاز مجھے بہت پالا پڑتا ہے. ساجدہ بیٹھی ہیں یہاں پہ. لڑکی کی ماؤں کا بھی بہت دماغ خراب ہے. ہم سمجھتے ہیں لڑکا ہو 24 سال کا اور کماتا ہو 50 سال کے مرد کے برابر, اپنا گھر ہو, اپنی گاڑی ہو, بینک بیلنس اتنا ہو, بھائی کچھ تو ریئل اسٹیٹ ہونی چاہیے. ارے اللہ کے بندے, اگر گھر بھی ہوگا اور ریئل اسٹیٹ الگ سے ایک پلاٹ ہوگا, کوئی آسان کام ہے؟ لیکن ہم چاہتے ہیں یہی ہیں. 24 سال کا لڑکا ہو, فل پیکج چاہیے, بالکل جیسے لڑکے کی اماں کو چاہیے 18 سال کی بچی. اچھا 18 سال میں ڈاکٹر بھی بن جائے. اب یہ تو پتہ نہیں کون سا زمانہ ہوگا اس میں 18 سال کی ڈاکٹر بھی بن جائے گی. ہاں, روٹیاں بھی بنانی آتی ہوں. آج کل کی بچیاں اور میڈیسن پڑھی ہوئی یا انجینئرنگ پڑھی ہوئی یا فائنانس پڑھی ہوئی, اور آپ ان سے توقع کریں گے وہ روٹی بنائیں گی؟ آپ کی اور میری جیسی آنٹیوں کو تو روٹی بنانی آتی نہیں ہے, وہ روٹی بنائیں گی. پلیز اپنے دماغوں کو سیدھا کیجیے, پلیز اپنے ذہنوں کو کھولیے. اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت ہائر مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. ہم 6 10 سال تو اولاد کے رشتے ڈھونڈنے میں لگا دیتے ہیں. اتنی دنوں میں تو آپ رب کو ڈھونڈتی تو آپ کو کیا کچھ نہ مل جاتا. ان چیزوں سے باہر نکلیے, زندگی آسان کیجیے, لوگوں کے لیے ہمدردی لے کر آئیے. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں پھیلانے کا. نکاح مشکل, زنا عام. اٹس اے فیکٹ, اٹس اے رول. جس معاشرے میں نکاح عام نہیں ہوگا وہاں زنا عام ہوگا, اور آج زنا عام ہے. ہر گلی کے باہر آپ کو عورتیں کھڑی ہوئی مل جاتی ہیں. ہر ہوٹل آپ کو کمرہ دینے کو تیار ہے. ہر بڑی بلڈنگ کے اندر فلیٹس موجود ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے 35 سال کا بیٹا ہو گیا, جوان مرد ہے, آس پاس کا فتنہ تو دیکھیے. جائنٹ سائز کی ماڈلز اس کو سب جگہ بل بورڈز پر لگی ہوئی نظر آتی ہیں. لان کا نام و نشان نہیں ہوتا اور اتنا بڑا منہ لگا ہوا ہوتا ہے.
But this is ridiculous. आप लॉन का एड लगा रहे हैं तो भाई लॉन दिखा दो ना, इतना बड़ा औरत का मुंह क्यों दिखा रहे हैं? जिस माशरे में निकाह आम नहीं होगा, आप सोचें जवान बेटा आपका, वो तस्वीरें, वो बिलबोर्ड्स, वो मैगजीन, फेसबुक, हर एक के हाथ में एक से एक लॉन का एडवर्टाइजमेंट चलता है, हर चीज उसके हाथ में, यूट्यूब उसके हाथ में, हर चीज है उसके हाथ में, जस्ट ऑन अ सिंगल क्लिक. और आप समझते नहीं बहुत बहुत शरीफ बेटा है मेरा. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ शरीफ? कितनों को मुंह मार चुके हैं आपको अंदाजा ही नहीं है. आप समझती रहें कि बहुत शरीफ है. और अपनी बेटियों की भी हिफाजत कीजिए. बाहर से चेहरों से मासूम नजर आने वाली बेटी दुनिया के चैलेंजेस का अगर शिकार हुई, अगर बेटी जिना में इन्वॉल्व हुई इसलिए कि आपके बहुत हाई स्टैंडर्ड्स की वजह से उसका रिश्ता कोई सेटल नहीं हो पा रहा था, तो बेटी की गलती में मां का हिस्सा बराबर का होगा. जाकर देखिए हमारे यहाँ दवाइयां बिकने में और बर्थ कंट्रोल, कॉन्ट्रासेप्शन चीजें बिकने में कोई प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का नहीं चाहिए होता है. कहाँ जाता है? क्यों मौलवी इतना बोलते हैं कि बर्थ कंट्रोल मेथड नहीं होने चाहिए, खत्म होने चाहिए? इतना फैल गया इस बीमारी का मर्ज आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ निकाह कि बेचारों को बोलना पड़ता है कि इसको खत्म ही कर दो, हालांकि एक जायज चीज थी विद इन द बाउंड्री ऑफ निकाह. लेकिन इसका मिसयूज तो आप देखें. अनमैरिड बच्चियां, मेरा एक प्रोजेक्ट है पिछले कई सालों से, क्योंकि उस प्रोजेक्ट की वजह से बहुत सी बच्चियां मुझे शायद वो समझ लेती हैं कि मैं हमदर्दी में आके उनको ऐसा मशवरा दे दूंगी. मैं एंटी अबॉर्शन कैंपेन चलाती हूँ पिछले तकरीबन 8-10 साल से. अक्सर बच्चियां मेरे पास फोन करती हैं, क्या उम्र है? 23 साल, 24 साल, हम इन्वॉल्व, और रोते हैं हम इन्वॉल्व हो गए थे, खुदा का वास्ते हमें कोई डॉक्टर बता दें, हम कंसीव कर गए. किस दो? अनमैरिड बच्ची, मेरी माँ को पता ना चले, मुझे कोई ऐसी डॉक्टर बता दें कि जहां जाके मैं टर्मिनेशन करा दूं, मैं अबॉर्शन करा दूं. कोई टैबलेट बता दें मुझे प्लीज. हम किस माशरे में रह रहे हैं? हम किस माशरे का हिस्सा हैं? हम दीन को मजाक बनते अपनी आंखों के सामने देखते रहेंगे और हम समझते हैं हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा. हमारी जात और हमारे घरों के अंदर उसका इम्पैक्ट दाखिल हो चुका है. आंखें खोलिए. अब भी अगर मुसलमानों ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास ना किया, अब भी अगर हमने इस्लाम की कदर ना की, तो इंडिविजुअल अजाबों की कमी नहीं है. अल्लाह हम सबको, हमारी औलादों को महफूज करके रखे. निकाह को आम कीजिए. अपनी नस्ल और अपनी कास्ट और अपने खानदान पर फख्र करना छोड़ दीजिए. फख्र सिर्फ और सिर्फ किसको करना चाहिए? अव्वल तो फख्र वो भी नहीं, अल्लाह की नज़र में इज्जत वाला कौन है? सूरह हुजरात में आता है. कौन है जो इज्जत, जो तकवे वाला है? अल्लाह की नज़र में आपकी वजाहत आपके ख़ानदान से नहीं, आपके तकवा से और आपके अल्लाह के साथ अफिलिएशन से है. यही बात यहाँ बताई गई. और इनको भी बता दिया गया, कुरैश को बता दिया गया कि अगर तुमने तारीख से सबक नहीं लिया तो तुम्हारा भी नामो निशान बिल्कुल इसी तरह ख़त्म कर दिया जाएगा. आगे आयत नंबर 32 में फरमाया, 32 में, व इन कुल्लु लम्मा जमीउन लदैना मुहदरून, तमाम कौमें विदाउट एक्सेप्शन हमारे सामने पेश की जाएंगी, हाजिर की जाएंगी. अल्लाह ताला ने बता दिया कि देखो एक दिन तुम सबको मेरे सामने आकर खड़ा होना है. कहाँ बचकर जाओगे? कहाँ मुंह छुपाओगे? गुजरी हुई कौमें, अल्लाह ने पीछे कहा था ना पिछली आयत में, अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन, उन पिछली कौमों में से कोई भी तुम्हारी तरफ नहीं पलटेगा. यहाँ अल्लाह ताला ने क्या कहा कि तुम्हारी तरफ नहीं पलटेगा. जो कौमें हलाक हो गई तुम उनसे नहीं मिलोगे. तुम मर जाओगे तो अपनी औलाद से मिल नहीं सकोगे, लेकिन एक ग्रैंड गैदरिंग होने वाली है. व इन कुल्लु लम्मा जमीउन लदैना, हमारे पास एक ग्रैंड गैदरिंग होने वाली है. एवरी सिंगल वन ऑफ देम, जो क्रिमिनल थे अल्लाह सबको निकाल कर और सब इंसानों को इकट्ठा कर लेगा. और फिर हर कोई, मुहदरून आता है किसी को ऐसे हाजिर करना कि अब वो अपना केस प्रेजेंट करे. मुहदरून, हर कोई अल्लाह के सामने आएगा और अपनी नाफरमानी की वजह बताएगा. किसकी जुबान खुलेगी? अल जब्बार और अल कहार के सामने. लिमनिल मुल्कुल यौम अल वाहिदिल कहार. उस दिन की बादशाहत किसके पास है? अल्लाह के पास. और कैसे उस दिन अल्लाह के सामने किसी इंसान की जुबान से अपने गुनाह की जस्टिफिकेशन और एक्सक्यूजेस में अल्फाज निकल सकेंगे? अल्लाह ने कहा हर एक अपना केस प्रेजेंट करेगा. मेरी तरफ सबको पलटना है. इंसान अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत रखे. दुनिया के साथ ताल्लुक तो किसी वक्त भी टूट जाएगा. कुरैश को समझा दिया गया. आपको बताया था कुरैश में रेजरेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं था, मरने के बाद उठने का कॉन्सेप्ट नहीं था.
تو قریش کو وارن کیا گیا اس مقام کے اوپر، اس لیے کہ یہ دوسرے حصے کی آخری آیت ہے، یہاں پر دوسرا حصہ مکمل ہو رہا ہے، کہانی مکمل ہو رہی ہے اس پوائنٹ پر. سو قریش کو ایٹ دا اینڈ کنکلوژن کے اوپر یہ بتا دیا گیا تم آخرت کا عقیدہ نہیں رکھتے، تمہیں لگتا ہے موت کے بعد دوبارہ اٹھائے نہیں جاؤ گے، یو فیل دیٹ ڈیتھ از دا لیبرر، مر کے سب مٹی ہو جائیں گے. ایسا بالکل نہیں ہے، سب کو میرے سامنے اکٹھے ہونا ہے. دیکھیں مر کے مٹی نہیں ہونا سب نے، اس بات کو ہمیں بھی بار بار اپنے آپ کو یاد کرانے کی ضرورت ہے. انسان سمجھتا ہے مر جائیں گے تو دیکھا جائے گا، مر جائیں گے تو دیکھا جائے گا، اور اس کے بعد تو اصل زندگی شروع ہوگی، حساب کتاب شروع ہوگا. انسان کہتا ہے آج جی لو جو انجوائے کرنا ہے، یو اونلی ینگ ونس، یو اونلی لیو ونس. کل کس نے دیکھی ہے؟ جب آپ یہ بولتے ہیں جملے کل کس نے دیکھی ہے تو اس کا مطلب ہے آخرت کا کانسیپٹ ڈسٹریکٹ ہو گیا آپ کا. تو مسلمان کے لیے تو یہ جملہ ہو ہی نہیں سکتا کل کس نے دیکھی ہے. مسلمان تو جانتا ہے کل کا پیپر کھلا ہوا ہے، آخرت میں سوال جواب کہاں سے شروع ہوں گے، کن 3 سوالوں سے بات معاملہ قبر میں شروع ہوگا، اور پھر ایک ایک سٹیپ کر کے کیسے معاملہ آگے بڑھے گا. ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے. اگر مر کے سب مٹی ہونا ہوتا تو آپ ڈاکٹر مرتے، انجینئر مرتے، یا کسی مافیا کا بہت بڑا گینگسٹر بن کے مرتے، چور مرتے یا زانی مرتے، کیا فرق پڑتا؟ اللہ ہر ایک کو اس کے حساب کے مطابق حساب کتاب کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قریش کو بات واضح کر دی کہ اپنے آخرت کے عقیدے کو درست کر لو، اپنے تکبر کو ختم کر دو، اپنی تاریخ سے سبق لو، تاکہ تمہارے لیے آنے والا وقت جو ہے وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور ان کی فرما برداری میں گزرے. اس مقام پر الحمدللہ سورۃ یاسین کا دوسرا حصہ ختم ہوتا ہے. ایک سمری اگر آپ اس کی دیکھیں تو آپ کو اس میں ایک قریہ والوں کی کہانی ملی، جس قریہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 رسول بھیجے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا جرم بھی واضح کیا. ایک تو یہ بیسک کہ ان میں شرک تھا، اور دوسرا ان کا جرم یہ واضح کیا کہ وہ اپنے رسولوں کی دعوت پر کان نہیں دھرتے تھے. رسول کی توحید کی دعوت کے اوپر ان کو یہ سننا گوارا نہیں ہوتا تھا. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کی سٹرگل کو مینشن کیا کہ ایک مومن کو اللہ نے وہ سٹیمنا اور وہ کنوکشن دیا کہ وہ رسولوں والی دعوت کر کے گیا. قوم نے اس مومن کو سزا دی کہ اس کو قتل کر دیا. اللہ نے اس کو جنت میں داخل کیا. اللہ محنت کرنے والوں کی، قربانیاں دینے والوں کی محنت کو رائے گان نہیں چھوڑتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کو بھی اس کہانی سے سبق دے دیا کہ اپنے پیچھے جو دیوار ہے اس کو گراؤ، اپنی تاریخ سے سبق حاصل کرو، اور اپنے مستقبل اور حال کو بہتر کر لو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم اس قرآن سے میکسیمم فائدہ اٹھا کر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے لیے مسلمان بن کر زندگی کا ہر فیصلہ کرنا آسان بنا دے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ باقی الحمدللہ آج 10واں رمضان آپ کا مکمل ہو رہا ہے. اللہ سب کے روزے قبول فرمائے، اور اللہ آگے 20 دنوں میں بہترین عبادت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.